تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انکل نے بلایا تھا باڈی گارڈ اسائن کرنے کے لیے۔ وہ سمجھ کر سر ہلانے لگا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس گارڈ کی بجائے وہ گارڈ کیوں نہیں مل سکتا، تو انہوں نے منع کر دیا۔ اس نے گہری مایوسی سے کہا تو وہ چونکا۔ ابرو لمحے بھر کو اکٹھے ہوئے تھے۔ ساحر کے علاوہ کون سا گارڈ چاہیے تمہیں؟ وہی جس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، سادگی سے کہا اور وہ ٹھٹک سا گیا۔ کس کی آنکھیں پیاری ہیں؟ اسے جیسے کچھ بہت برا لگا تھا۔ ایک نگاہ سامنے موجود گارڈز پر ڈالی۔ کون تھا وہ جس کی آنکھیں سلینا کو پیاری لگ رہی تھی؟ ہے بس کسی کی، تمہیں کیوں بتاؤں؟ ٹھوڑی اٹھا کر پوچھا، جیسے وہ اسے یہ گلوا ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کی اٹھی ٹھوڑی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا پیاری آنکھوں والا گارڈ، تمہیں وہ گارڈ ہرگز نہیں ملے گا۔ ساحر ہی ہے اب سے تمہارا باڈی گارڈ، بگڑے نقوش لیے کہا تھا اس نے۔ سلینا نے بے ساختہ ابھرتی ہنسی بمشکل روکی تھی، پھر مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ یو شور؟ تمہیں اس دوسرے گارڈ کی آنکھوں کے علاوہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ یاسین نے اس پر ایک آخری بیزار نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ تم ہو وہ، تمہاری آنکھیں ہیں بہت پیاری۔ اور اس نے اتنی بلند آواز سے کہا تھا کہ نچلے فلور پر موجود ہر گارڈ ساکت ہو گیا تھا۔ میٹنگ روم کی جانب بڑھتے چیف انچارج، تحقیقاتی ٹیم اور حنیفہ نے ان دونوں کی جانب آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا۔ ارمان کی ہنسی بے ساختہ تھی، یاسر کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی تھی۔ لب ساکت ہو گئے تھے اور رخسار لمحے بھر کو گلابی ہوئے تھے۔ شیر اور زار نے ابلتی ہنسی کو قابو کرنے کے لیے چہرے جھکا لیے تھے۔ ساحر نے گلا گھنکار کر صاف کیا تھا۔ وہ تو جیسے برف بن گیا تھا، اسے مڑ کر دیکھ تک نہ سکا۔ وہ آگے بڑھی، اس کی جانب دیکھا اور پھر ہنسی دباتی لفٹ کی جانب بھاگ گئی۔ اسے اپنے انکشاف پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے ساکت ہوئے گارڈ سے سر جھکا کر معذرت کی اور پھر اسی سرخ چہرے کے ساتھ اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئے لفٹ سے اوپر چلی آئی تھی۔ اسی پہر بہت سی ایکٹریسز گروہ کی صورت داخلی دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی نظروں کے سامنے سے گزری تھیں۔ اس نے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ان میں سے جولیا اسے دیکھ چکی تھی۔ مفلر والے واقعے کے بعد اس نے سلینا سے الگ طرح کا بیر وابستہ کر رکھا تھا۔ دیکھو تو آج ہماری ایجنسی میں کون چلا آیا ہے، سلینا مظہر۔ پچھلے سالوں میں انہیں اتنے پروجیکٹس پر کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ اب تو ان کے پاس کسی سے بات تک کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ساتھ ہی آج کل سیاست میں بھی خاصی دلچسپی لے رہی ہیں یہ۔ مسکرا کر طنز کرتی جولیا کا انداز اسے بہت برا لگا تھا۔ اتنے خوبصورت چہروں کے ساتھ ایسے طنز جانے کیوں کرتی تھی یہ ایکٹریسز؟ اس نے جواب دیے بنا ہی آگے بڑھنا چاہا، لیکن دشمن ابھی کم نہیں تھے۔ اسی کتار سے عمیرہ زاہد کی آواز بھی ابھری تھی۔ اور حلیہ ایسا اختیار کیا ہے محترمہ نے جیسے ان سے زیادہ بچہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن میں بتاتی چلوں کہ جی یہ گلابی رنگ کے لباس پہننے سے آپ 27 سے 17 سال کی نہیں ہو جائیں گی۔ اس کی چوٹ پر ایک دل فریب سا کہا گونجا تھا۔ جولیا اور عمیرہ اسے طنز کا نشانہ بنانے کے لیے ایک ہی صف میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ان سب کی جانب افسوس سے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ میں خاصی دلچسپی ہے، آپ میں بھی، آپ کی ورک لائف میں بھی اور لو لائف میں بھی۔ بس یہ بتا دو یار کہ اتنے امیر ہینڈسم مردوں کو کیسے قابو کرتی ہو؟ اور یہ والا طنز جیسے دل میں برچھی کی مانند اتر گیا تھا۔ وہ محبت جو اس نے واجد حسن سے کبھی کی تھی آج اس کے لیے خوفناک طنز ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن حلق میں بہت سی گرہیں لگ گئی تھی۔ اس سے ایک بھی لفظ ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں کہ امیر لوگوں کو کیسے پھنساتے ہیں، ایک جانی پہچانی سی آواز اس کے عقب سے ابھری تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور پھر اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سائرہ اس کے سامنے کھڑی تھی ہاتھ باندھ کر، ہمارا پیارا سا فیشن آئیکن۔ وہ اس کے سامنے سے نکل کر ان ایکٹریسز کے سامنے آئی تو لمحے بھر کو سب کا سانس خشک ہو گیا۔ وہ اس انڈسٹری کی انتہائی کامیاب اور منجھی ہوئی میک اپ آرٹسٹ تھی۔ ان سب نے اپنے پروجیکٹس میں سائرہ کے ساتھ کام کیا تھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود صفائی کے بعد وہ اس کی مستقل گاہک بھی بن گئی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، لیکن اب وہ واپس آ چکی تھی اور ان سب کو یہ جان لینا چاہیے تھا کہ وہ سلینا مظہر کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس کی بچپن کی سہیلی۔ سب سے پہلے تو آپ کی شکلوں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 کلو میک اپ کے بعد بھی آپ کا چہرہ قابل قبول لگتا ہے تو آپ امیر مردوں کو نہیں پھانس سکتی۔ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اس کی تیز زبان اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔
سلینا نے بھی اعتماد سے ہاتھ باندھے اور بالکل سائرہ کے انداز میں کھڑی ہو کر ان سب کے چہروں کو تکنے لگی۔ اور آپ جولیا جی، آپ کی حالیہ سرجری کے اثرات کیسے رہے ہیں؟ میں نے سنا تھا خاصی مہنگی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے آئی لیڈز لفٹ کروانے کی۔ اور اس نے بہت سکون سے ایک دھماکے دار انکشاف ان ایکٹریسز کے سامنے کر دیا تھا۔ سلینا نے بھی حیران نظروں سے جولیا کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ نے سرجری کب کروائی؟ آپ نے تو کہا تھا آپ نیچرل بیوٹی ہیں، اور جو مساج تم نے مجھے دیا تھا آئی لیڈز کا، وہ کیا بکواس تھی؟ سوالات کا ایک ریلا تھا جو جولیا پر ابل پڑا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے سائرہ کو گھورا تو اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ نیچرل بیوٹی؟ وہ ہنسی تھی، بالکل چڑیلوں کی طرح۔ سوری، لیکن اس نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ سب مہنگی پروڈکٹس اور ٹریٹمنٹ کا کمال ہوتا ہے، اس نے ہاتھ جھلا کر کمال انداز سے کہا تھا، ساتھ بال بھی کندھے پر جھٹکے۔ مزید یہ کہ اگر دل حسد سے سیاہ پڑ چکا ہو تو یہ میک اپ پروڈکٹس بھی کام نہیں کیا کرتی۔ وہ مزے سے ساتھ ساتھ زہر میں مجھے تیر چھوڑتی جا رہی تھی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی سلینا کو بلی کرنے کی؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جولیا نے اسے انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ سائرہ کو جیسے فرق پڑ جانا تھا۔ بالکل شوق سے، مت چھوڑے مجھے۔ اور امیرہ جی، آپ مت بھولیں کہ آپ نشے کی حالت میں دھت میرے سیلون آئی تھیں ایک دفعہ۔ سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک پوری آب و تاب کے ساتھ باحفاظت رکھی ہے میرے پاس۔ اور یہ ہوا ایک اور دھماکہ۔ اس نے یقیناً ان کا ساتھ کھانے کا لاہے عمل تباہ کر دیا تھا۔ وہ سب اب ملامتی نگاہوں سے امیرہ کو تک رہی تھی۔ امیرہ کا چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ چکا تھا۔ میرے ایک کولیگ بتا رہے تھے کہ حال ہی میں ایک ڈائریکٹر سے لڑ پڑی تھیں آپ، محض اس لیے کیونکہ اس نے آپ کو بڑی بہن کا رول دیا تھا۔ سوری، لیکن ایسے ہتھ کنڈوں سے آپ 35 سے 25 سال کی نہیں ہو جائیں گی۔ سائرہ جیسی زبردست خاتون کے ہاتھ غلط راز لگ گئے تھے ان سب کے۔ وہ ذرا آگے آئی تو سب ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ اگر میری دوست کو آئندہ بلی کرنے کی کوشش بھی کی تو مت بھولیے گا کہ آئندہ آپ کا پالا مجھ سے بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر میں میک اپ سے چہرے سنوار سکتی ہوں تو ان چہروں کو بگاڑنے کا ہنر بھی بخوبی رکھتی ہوں۔ بی کیئرفل یو بیچز۔ کمال تنبیہ تھی وہ۔ ایکٹریسز کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی سوائے ایک برے میک اوور کے۔ کچھ ہی لمحات میں وہ سب درمیانی ہال سے چھٹ گئی تھی۔ سائرہ اس کی جانب گھومی اور پھر اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو سلین؟ اب کہ اس کی آواز میں فکر تھی۔ سلینا کو بے اختیار ہی رونا آیا تھا۔ کتنی اکیلی ہو گئی تھی وہ سائرہ کے بغیر۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی اپنا دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ اگلے ہی پل وہ دونوں الگ ہوئیں۔ اسی پل نچلے فلور سے تحقیقاتی ٹیم داخلی دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھی چہرہ گھما کر ان کو دیکھ رہی تھی کہ یکا یک ارمان اور سائرہ کی نگاہیں متصادم ہوئیں۔ وہ اسے ایسی غیر متوقع جگہ دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا تھا، پھر اپنی ٹیم سے معذرت کرتا وہ ان کی جانب تیزی سے بڑھا۔ یاسر نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ سائرہ ارمغان، رائٹ؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ سائرہ جو لمحے پہلے اپنی زبان کی تیزدار دھار سے سب کو تباہ کر دینے پر تلی ہوئی تھی، اس سمے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے ذرا جو گمان ہوتا اس کی زبان کا، سلینا کبھی اسے دیکھتی کبھی ارمان کو۔ جی بالکل۔ ٹیم باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاسر اب ارمان کی جانب چلا آ رہا تھا، پھر اس کے ساتھ آ رکا۔ ایک نگاہ تک نہیں ڈالی سلینا پر۔ اسے ابھی پچھلی حرکت بھولی ہی کہاں تھی۔ آپ کون ہیں اور میری دوست کو کیسے جانتے ہیں؟ سلینا نے ہاتھ باندھ کر پوچھا تو ارمان حیران ہوا۔ سلینا سائرہ کی دوست تھی؟ یہ میں تمہیں بتا دوں گی بعد میں۔ سائرہ نے اسے آنکھوں میں تنبیہ کر کے پیچھے کیا تھا، پھر مسکرائی۔ اس کی اگلی نگاہ ارمان کے ساتھ کھڑے باڈی گارڈ پر پھسلی تھی۔ یہی ہیں وہ سویٹ پوتے؟ اس کے پوچھنے پر جہاں سلینا حیران ہوئی وہیں ارمان ہنس دیا۔ یاسر نے ناسمجھی سے ارمان کو دیکھا تھا۔ جی جی، یہ وہی ہے۔ کس نے کہا یہ سویٹ ہے؟ جس نے بھی کہا انتہائی غلط خبر دی ہے تمہیں۔ سلینا کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سویٹ؟ او خدا، سویٹ؟ کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ سائرہ کے ابرو لمحے بھر کو تن سے گئے تھے۔ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤ نا تمہیں۔ لمحے بھر کو آنکھیں شرارت سے اس کی جانب پھیری۔ وہ بغیر جنبش کی اسے سن رہا تھا۔ ہر جرم یاد ہے مجھے اس کارڈ کا، گن گن کر بدلے لوں گی اس سے۔ سویٹ؟ اس نے سر جھٹکا تھا۔ کیا ان جرائم کے سرزد ہونے کے ثبوت پیش کر سکتی ہیں آپ؟ اور اس الگ طرح کے سویٹ پوتے نے پوچھ ہی لیا۔ سلینا اس کے سوال پر گڑبڑائی تھی، پھر سنبھل کر جلدی سے بولی، میں وکٹم رہی ہوں، میری گواہی ہی کافی ہوگی۔ جن کی گواہی میں ذہنی عارضے کے سیشن کے لیے جانے کے ریکارڈ رہے ہوں، ان کی گواہیاں قابل قبول تو ہو سکتی ہیں، لیکن قابل بھروسہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔
سائرہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس طرز کا سویر تھا۔ سلینا کو تو اس کی روانی سے چلتی زبان نے بدمزہ ہی کر دیا تھا۔ ذرا جو مذاق سمجھ لے یہ آدمی، ہر وقت سنجیدہ بھوت بنا رہتا ہے، جن کہیں کا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں ماہر نفسیات سے سیشنز لیتی ہوں؟ کیا آپ میری بغیر اجازت میرا بیک گراؤنڈ چھان رہے ہیں؟ چمک کر پوچھا۔ لیکن وہ یاسر ہی کیا جو متاثر ہو جائے۔ غالباً کل رات انتہائی خوشگوار ملاقات ہوئی تھی آپ کے ماہر نفسیات سے میری، اور وہ اس کے جواب پر بھونچکی رہ گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ تمہیں زیادہ تنگ کرتا ہے؟ سائرہ نے ابرو اسی انداز سے تان کر پوچھا تھا۔ اسی پل ارمان نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس سے پہلے کہ یہ زبانی لڑائی جنگ عظیم میں تبدیل ہو جاتی، اسے درمیان میں آنا ہی پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں تھوڑا کڑوا ضرور ہے یہ، لیکن دل کا برا نہیں ہے، اور اس بات پر سلینا بھی متفق ہے ہم سے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ ان کی آنکھوں کے پیارے ہونے کا اعتراف بھی کر چکی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں ان سے۔ اور اب رنگ فک ہونے کی باری سلینا کی تھی۔ یاسر نے اس حوالے پر ناگواری سے ارمان کو دیکھا تھا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی جانب گھسیٹا۔ ہم پھر ملیں گے، ان دو عجیب لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ وہ دور جاتا ہوا ہانک لگا رہا تھا۔ یاسر اسے باہر کی جانب گھسیٹ رہا تھا، پھر اسے ایجنسی کے داخلی دروازے کے باہر لا کر پھینک دیا۔ وہ ہنستا ہوا اپنی ٹیم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اندر چلا آیا، سلینا پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر سائرہ نے بھی سلینا کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ تم چلو، تمہیں مجھے بہت ساری باتیں بتانی ہیں۔ یہ پیاری آنکھوں والے گارڈ کا کیا سین ہے؟ ساتھ ساتھ وہ اس سے پوچھ بھی رہی تھی۔ سلینا کو یاسر کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت مزہ آیا تھا۔ اف، غصے میں تو وہ اور بھی کیوٹ لگتا تھا۔ ایک منٹ، کیوٹ؟ اسے اپنے الفاظ کے انتخاب پر لمحے بھر کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا ایک کثرتی جسم کا لمبا سا مرد کیوٹ لگ سکتا ہے؟ شاید نہیں، یا شاید ہاں۔ اس نے رات کے گہرے ہوتے پہر میں کار سبززار پر روکی تھی اور پھر باہر نکل آیا۔ دادا کا سفید محل ویسے ہی استادہ تھا، ٹھنڈا، پرسکون اور خوبصورت۔ کار کی چابی ہاتھ میں لیے وہ آگے بڑھ آیا۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی، شاید سردار سونے چلے گئے تھے، اسی لیے اسے گھر کچھ زیادہ ہی خاموش محسوس ہوا۔ لکڑی کے یخ فرش پر وہ ذرا آگے بڑھا، لیکن پھر لاؤنج کی جلتی بتی دیکھ کر چونکا۔ کیا دادا اس وقت جاگ رہے تھے؟ اس نے سوچ کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ٹھٹک سا گیا۔ سردار ایک جانب صوفے پر براجمان تھے اور عین سامنے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کی اس کی جانب پشت تھی، لیکن وہ اس موجودگی اور کدی تک آتے ان گہرے سرخ بالوں کی پہچان رکھتا تھا۔ سردار کی نگاہ بے ساختہ اس پر پڑی تو اسی پہر سلطانہ نے بھی اس کی موجودگی محسوس کر کے گردن پھیری۔ وہ رات کے اس پہر ان کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ یاسر، تم آ گئے بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ جوش سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اس کی آواز میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ دادا آپ کے اس کا چہرہ محتاط نگاہوں سے تک رہے تھے۔ وہ اسے جانتے تھے، وہ سلطانہ کو ناپسند کرتا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھایا، پھر اسی خاموشی سے سردار کے ساتھ آ بیٹھا۔ سلطانہ اس کا ٹھنڈا انداز دیکھ کر چپ سی ہو گئی تھی۔ تم نے کہا تھا تم آؤ گے، پرشکوہ لہجہ، ناراض انداز، وہ اسے دیکھتا رہا۔ سردار اسی پل اٹھ گئے تھے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی آواز پہلی بار ابھری، بالکل خالی سی آواز، جیسے دور دیواروں سے پلٹ کر واپس آ رہی ہو۔ سلطانہ جلدی سے مسکرائی۔ اسے کسی بھی طرح اس گفتگو کو طول نہیں دینا تھا۔ ہماری پچھلی دفعہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی بیٹا، میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے صاف گوئی سے کہا تو سامنے بیٹھی عورت کا رنگ زرد ہوا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تمہارے لیے یہ انڈسٹری جوائن کی تھی یاسر، تمہارے بہتر مستقبل اور تابناک کامیابیوں کے لیے۔ تمہاری زندگی میں ہوئے نقصان صرف تمہارے نہیں تھے، وہ میرے لیے بھی بھاری نقصان تھے، لیکن میں نے تو کبھی تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا، میں نے تو کبھی تمہیں قسمت کی کارکردگی کا الزام نہیں دیا بیٹا، پھر تم اپنی ماں کے لیے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، وہ جیسے بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، مردہ آنکھیں لیے۔ تمہارے باپ کی جدائی میرے لیے بھی ایک کٹھن مرحلہ تھی، اس کے جانے کے بعد زندگی میرے لیے بھی اتنی ہی عذاب تھی جتنی کہ تمہارے لیے۔ ہم دونوں اس سفر کی اذیت میں ساتھ تھے، پھر کیوں تم نے اپنے راستے مجھ سے جدا کر لیے؟ کیوں تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر ڈھلکا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اس کی آنکھیں ہر لمحہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس دنیا میں اتنی ہی اکیلی ہوں جتنے کہ تم ہو، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے،
میں تمہارے بغیر مزید ایک پل زندہ نہیں رہ سکتی یاسر، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، آنکھیں گلابی ہو کر درد کرنے لگی تھیں۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، بے تاثر سے لہجے پر سلطانہ کو لگا وہ مزید اس کی سنگ دلی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسے لگا وہ کسی بھی لمحے ڈھہ جائے گی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں تم سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگتی ہوں، مجھے ایسے مت ٹھکراؤ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ لاؤنج میں سسکیاں گونجنے لگیں۔ سردار اپنے کمرے کے دروازے سے لگے بے بسی سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو شاید ناپسند کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنا اور میرا وقت ضائع کیے بغیر الگ راستوں پر خاموشی سے زندگی گزار لی جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی، پھر اس کی جانب تیزی سے بڑھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، وہ ایسے نہیں جا سکتا تھا۔ نہیں، تم آج ایسے ادھوری بات کر کے نہیں جا سکتے، تمہیں آج سب کلیئر کرنا ہوگا۔ میں مزید اس اذیت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی یاسر، وہ چلائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا، پھر اس کے روکنے کے باوجود بھی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، وہ داخلی دروازے پر ٹھہر کر چلائی تھی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھ گیا تھا، شاید وہ اب کہیں جا رہا تھا۔ سردار بھی کمرے کا دروازہ کھولے اسے روکنے باہر چلے آئے تھے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ جا چکا تھا، وہ اب کہیں بہت دور جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بمشکل 8 سال کا تھا جب وہ دادا کے ساتھ آ کر اس کے گھر میں رہنے لگے تھے۔ اس کی ماں خوبصورت تھی اور باپ وجی۔ باپ کا کاروبار دیوالیہ ہوا تو ساری زندگی کی مصیبتیں ان کے سروں پر آ پڑی۔ ان کا گھر، سواری، ہر وہ شے جو قیمتی تصور کی جا سکتی تھی، دیوالیہ ہوتے کاروبار نے نگل لی۔ ان دنوں کی تکلیف بہت زیادہ گہری تھی۔ ماں اور بابا کے بڑھتے جھگڑوں سے بھاگ کر وہ دادا کی چھت پر چلا آتا تھا۔ تب دادی بھی حیات تھیں۔ ماں اور دادی کی کبھی نہیں بنی۔ گھر میں چک چک روز کا معمول بن گئی۔ اسے اپنا اسکول چھوڑنا پڑا، اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا۔ دادا کی زمینیں موجود تھیں، لیکن ان پر بہت سے دشمن قابض تھے۔ کئی سال عدالت میں کیس چلتا رہا اور سردار کی کمر جھکتی چلی گئی۔ وہ جب کیمبرج میں استاد رہے تب گاؤں میں زمینیں سنبھالنے والے ٹھیکیدار کی غداری پر ان کی زمینیں دوسروں کے قبضے میں آ گئیں۔ دادا کو اپنا آبائی گھر بچانے کے لیے واپس آنا پڑا۔ بابا کو پڑھائی میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ کاروباری انسان تھے، لیکن ان کا کاروبار زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے ہی دم توڑ کر بہت سی زندگیاں سالم نگل گیا۔ وہ خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ بولتا وہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب زندگی تھی کہ الفاظ تک سینچ رہی تھی۔ بابا دیوالیہ ہوتے ہی دادا کے گھر آ بسے۔ وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ دادا نے زندگی بھر کمایا پیسہ اب زمینیں واپس لینے پر صرف کر دیا تھا۔ عدالتوں میں رواں کیسز اور وکلا کی بھاری فیسیں دادا کو اپنی جیب سے بھرنی پڑی۔ انہی دنوں سلطانہ کو انڈسٹری میں ایک عام سے رول کی آفر آئی تو وہ بابا کی بغیر اجازت آڈیشن دے آئی۔ دن پھر گئے اور راتیں بدل گئیں۔ خفیہ آڈیشن جلد ہی منظر عام پر آ گیا اور اس کی زندگی مزید خاموش ہوتی گئی۔ والدین کے بڑھتے جھگڑوں نے اس کا دل سیاہ کر دیا تھا۔ وہ از حد خاموش ہوتا گیا۔ اس کے دوست، اسکول، زندگی کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ اندھیر ہوتی سڑک پر بغیر کسی نشاندہی کے چلتا جا رہا تھا۔ ماں ایکٹریس بن گئی، بابا سے بات تک کرنا ترک کر دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ محض ان دونوں کے چہرے تک رہا ہوتا تھا، بالکل خاموشی سے۔ وہ انہیں ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتا تھا، بالکل دادی اور دادا کی طرح، بالکل اپنے دوستوں کے والدین کی طرح۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اندر پلتی خاموشیوں کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں ایک ساتھ ہنستا دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اس کی ماں ٹی وی شوز پر کہکہے لگا کر ہنسا کرتی تو اس کے دل کا خلا مزید گہرا ہوتا جاتا۔ وہ اور بابا ایک دوسرے سے نگاہیں چرا کر ٹی وی کا چینل تبدیل کر لیا کرتے۔ دادا کی زمینوں کا مسئلہ حل ہونے تک اس کی زندگی کہیں بہت آگے نکل گئی تھی۔ ماں اب ایک کامیاب ایکٹریس گردانی جاتی تھی۔ وہ سب کچھ تھی جو ایک عورت میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اچھے اعتبار رکھتی تھی، اب تو معاشرے میں ایک بلند مقام بھی رکھنے لگی تھی۔ بس وہ ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا داخلہ اسکول میں دوبارہ ہو گیا تھا۔ بابا سردار کے دیے گئے پیسوں پر اپنا کاروبار دوبارہ جمانے کی کوشش میں جٹ گئے۔ سلطانہ اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے لگی۔ گھر سے غربت تو ختم ہو گئی، لیکن جو گہری خلیج رشتوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی وہ کیسے ختم کی جا سکتی تھی؟ اس نے بولنا چھوڑ دیا، بس برائے نام بات کیا کرتا۔
سردار سے بہت لگاؤ تھا اسے، لیکن ان سے بھی عجیب خاموشی والا تعلق تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں خاموش بیٹھ کر گزار سکتے تھے۔ بابا سے اس کا تعلق قدرے بہتر تھا۔ وہ جب کبھی نفرت سے ماں کو ٹی وی پر دیکھ کر چینل تبدیل کرنے لگتا تو وہ اسے ٹوک دیتے۔ پھر رات کے کسی پہر اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے بال سہلاتے ہوئے کئی نصیحتیں کر جاتے۔ وہ اس نرم آواز میں کی گئی نصیحتوں کو آج تک نہیں بھلا سکا تھا۔ تمہیں اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنی یاسر، تمہیں میرے اور اس کے جھگڑوں میں اپنا اور اپنی ماں کا تعلق نہیں تباہ کرنا۔ وہ ایک اچھی عورت ہے، صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے ٹی وی پر بلا وجہ ہنستی ہے۔ اس سے نفرت نہیں کرنی بیٹا، ماؤں سے نفرت نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کا سر چومتے اور اٹھ جاتے۔ ساری رات پھر وہ سو نہیں سکتا۔ اس کا دل تکلیف سے بھیجنے لگتا اور آنکھیں گرم آنسو بہانے لگتی۔ سب بظاہر ٹھیک تھا، لیکن گھرانے کی جڑیں سڑ گئی تھی۔ اندر کا تعفن اس کے اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سانس لیتا تو اس سے سانس نہیں لیا جاتا۔ اسے اس چھوٹی سی عمر میں خوشی کا نام نہیں پتا تھا، لیکن وہ خوش ہونا چاہتا تھا۔ کیا اس نے زندگی سے بہت زیادہ حصہ مانگ لیا تھا؟ وہ سوچتا اور جاگتا رہتا۔ سلطانہ اور بابا اسے الگ الگ محبتوں سے نوازتے رہے۔ وہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ ان کی جدا محبتیں اسے اندر سے ختم کر رہی ہیں۔ وہ ان کی مشترکہ محبت چاہتا ہے، لیکن پھر وہ یہ سب کہہ نہیں سکا۔ وہ یہ سب کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسکول میں داخلے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور مسئلہ شروع ہوا۔ وہ ایک ایکٹریس کا بیٹا تھا، اور ایکٹریس کا کردار اس معاشرے کی نگاہ میں ہمیشہ مشکوک تھا۔ اس کے اسکول میں بچے اسے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں اپنے لیے تحقیر دیکھ کر اسے لگتا وہ زندہ ہی مار دیا گیا ہے۔ گھر کی زندگی کے ساتھ اسکول کی زندگی بھی ابدی جہنم ثابت ہوئی۔ دوست نہیں مل سکے، اس کی خاموشی گہری ہو گئی۔ زندگی اسی رفتار سے گزرتی رہی۔ دادا اور دادی اسی سال حج پر چلے گئے اور سلطانہ اپنی فلم کے لیے ایک دوسرے ملک۔ وہ اور بابا گھر میں تنہا رہ گئے۔ وہ بابا کے ساتھ گھنٹوں گاؤں کی پگڈنڈیوں پر چلتا رہتا تھا۔ ان کی گفتگو برائے نام تھی۔ زیادہ تر بابا ہی گفتگو کیا کرتے اور وہ سنتا رہتا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس کے لیے وہ ایک عظیم انسان تھے، بس زندگی نے انہیں بہت تلخ بنا دیا تھا۔ ایک رات وہ ڈر کر اٹھا اور پھر تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ اکثر خوابوں سے ڈر کر اٹھتا تھا۔ بابا نے اس ساری رات اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کب اتنا پرسکون سویا تھا۔ بابا کی آغوش کا نرم گرم سا احساس جیسے اس کے اندر جمی برف کو پگھلا گیا تھا۔ اگلی رات وہ ان کے کمرے میں تکیہ لیے پھر سے کھڑا تھا۔ بابا نے اسے دیکھا اور پھر ہنس دیے۔ اپنے ہاتھ اس کے لیے وا کیے تو وہ بھاگ کر ان میں سمٹ گیا۔ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، وہ بس ان کی نرم گرم سی آغوش کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ماں کی محبت کا خلا وہ باپ کی محبت سے بھرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ اسے لگا وہ اب بابا کے بغیر کبھی نہیں سو سکے گا۔ ناشتے پر وہ اسے کہانیاں سناتے محبت سے کھلا رہے ہوتے تھے اور وہ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر کھا رہا ہوتا تھا۔ اس کی زندگی جیسے بابا کے گرد گھومنے لگی تھی۔ بابا ایک دائرہ تھے جس میں وہ چکر کاٹتا جا رہا تھا۔ ایک رات بابا لاؤنج میں ہی تھک ہار کر سو گئے تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا، بیڈ پر رکھی چادر اٹھائی اور پھر اسے لکڑی کے فرش پر گھسیٹتا ہوا لاؤنج تک لایا۔ اب وہ ان پر چادر ڈال رہا تھا۔ پھر وہ ان کے سامنے اکڑوں بیٹھا انہیں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اسے اسی پل احساس ہوا تھا کہ وہ بابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کیا کرتا تھا۔ وہ ان کی آغوش، ان کی محبت، ان کی نرمی کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے زندگی سے جیسے مزید کچھ درکار نہیں تھا۔ سلطانہ کی واپسی طول اختیار کر گئی۔ وہ اسے ہفتے میں 2 بار فون کر لیتی۔ وہ چپ چاپ اس کی روداد سنتا اور فون رکھ دیتا۔ اس ساری رات وہ بابا کی آغوش میں سسکتا رہتا تھا۔ وہ سلطانہ کی محبت کے لیے تڑپتا تھا۔ بابا اسے سمجھتے تھے، اسی لیے بال سہلا کر اسے سلانے کی کوشش کرتے رہتے۔ وہ واقعتاً سو جاتا، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک بھونچال سا وارد ہوا۔ اس نے بابا کو کھو دیا۔ یاسر عالم نے اپنے باپ کو ایک رات ایک خوفناک حادثے میں کھو دیا تھا۔ اس کی کار جانے سڑک کے کون سے اطراف میں کھڑی تھی۔ اس کی ساکت پلکیں درد کرنے لگی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، منظر دھندلا ہوتا گیا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش کی اذیت اسے آج تک اپنے پیروں میں محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سلطانہ کو فون کیا، اسے بتایا کہ بابا بہت بیمار ہیں، اسے بتایا کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا اس سرد دنیا میں برف بنتا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کی پکار پر راضی نہ ہوئی۔ اب تمہارا باپ کون سے ڈرامے کر رہا ہے یاسر؟ میں یوں اچانک نہیں آ سکتی بیٹا۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کے وجود کو چھلنی کر دیا ہو۔ ڈرامہ؟ اس کی ماں کو بابا کا خوفناک حادثہ ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اسے مزید کوئی بات نہیں کرنی تھی۔
وہ بابا کے پاس چلا آیا۔ وہ گہری بے ہوشی کی زد میں تھے۔ آپریٹر مشین کی بپ بپ آواز جیسے اس کی سماعت پر کسی بھاری ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اس نے بابا کا ہاتھ چھوا۔ وہ یخ تھا۔ اس ہاتھ کی ٹھنڈک جیسے اس کے وجود کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ بابا، اس نے پکارا۔ جواب ندارت۔ وہ جو کبھی انہیں مخاطب نہیں کیا کرتا تھا اب پاگلوں کی طرح انہیں پکار رہا تھا۔ وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ اس کے قدموں سے جان سلب ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک ڈاکٹرز کی ٹیم اندر داخل ہوئی۔ بابا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ انہیں شاکس دیے گئے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے ان کے وجود کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ کچھ ایسا سننے والا ہے جس کے بعد وہ کبھی بھی سننے کے قابل نہیں رہے گا۔ بیٹا، آپ کے بابا از نو مور۔ بابا از نو مور۔ اسے انگریزی آتی تھی اور اس جملے کو سن کر جو اذیت اس کا احاطہ کرنے لگی تھی اس کا بیان ہر حد سے باہر تھا۔ وہ بابا کے ساتھ ایمبولینس میں اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ دادا کو انتقال کی خبر دے دی گئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ دادا نے زمینوں پر کام کرتے ٹھیکیداروں سے بابا کی میت سنبھالنے کو کہا۔ کچھ انجان لوگ اس کے گھر میں پہلے سے موجود تھے۔ وہ اب اسے خود سے لگائے تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ ہسپتال میں ہی کہیں بابا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہی کہیں کھو گیا تھا۔ اور اس رات وہ بابا کے بستر پر دراز زور زور سے رویا تھا۔ اس نے بستر کے ہر حصے کو سونگھ کر بابا کی خوشبو اپنے اندر اتار لینی چاہی۔ اسے لگا اب وہ کبھی چین سے نہیں سو سکے گا، کبھی بھی نہیں۔ سلطانہ واپس آ گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر پتھرا گئی تھیں کہ وہ مردہ محسوس ہونے لگی۔ دادا اور دادی بھی آ گئے تھے، بس بابا ہی نہیں آ سکے تھے۔ اس نے ہر ایک سے چہرہ پھیر لیا۔ اسے ہر ایک وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ جنازہ پڑھ لیا گیا۔ دادا اور دادی مزید بوڑھے ہو گئے۔ ماں اپنے کام پر دوبارہ لگ گئیں۔ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی توجہ کے لیے تڑپتی رہتی، تب بھی وہ اس پر ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ مر چکی تھی۔ وہ بڑا ہوتا گیا، تلخ ہوتا گیا، ظالم حد تک صاف کو اور حقیقت پسند ہوتا گیا۔ اسکول پار ہوا اور وہ کالج میں آ گیا۔ پڑھائی کی جانب اس کا رجحان خاصا گہرا تھا۔ انہی دنوں اسے ارمان ملا۔ باقی لوگ اس کی ماں کے پیشے کے باعث اسے مکروہ گردانتے تھے، لیکن ارمان کو ان فضولیات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ باتونی، تلخ تو بالکل بھی نہیں، دل کھول کر ہنسنے والا اور خوش رہنے والا۔ اسے پہلے پہل تو اس کے وجود سے کوفت ہوتی، لیکن پھر وہ اس کا عادی ہوتا گیا۔ وہ اس کی باتوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ماں سے ملنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب شہر میں اپنے وسیع و عریض بنگلے میں رہا کرتی تھی۔ ایک رات وہ شوٹ سے واپس لوٹی تو وہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ اس کی ماں اس رات نشے میں دھت تھی اور اسے گھر لانے والا فرد اس کے نشے میں ہونے پر فائدہ اٹھانے والا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ جو دادا کے اصرار پر سلطانہ سے ملنے آیا تھا اب اس مرد کو مار رہا تھا۔ اس نے اس ایک آدمی پر گھر کی ساری چیزیں الٹتی تھیں۔ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ کسی جانور کے حوالے سے انہیں مار نہیں سکتا تھا۔ اگلی صبح معاملہ کھلا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو بغیر مطلع کیے نشہ آور مشروبات پلائے گئے تھے تاکہ اس کے تابناک حال پر ایک داغ ملا جا سکے۔ اس کے دل میں اس رات کے بعد جیسے ایک پھانس سی کھپ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے جتنی بھی نفرت کر لیتا، لیکن وہ اسے ہر خطرے سے بچا لینا چاہتا تھا۔ ارمان اور اس نے بار کا ایگزام ایک ساتھ کلیئر کیا، لیکن پھر وہ جاسوس نہیں بن سکا، وہ ڈیٹیکٹیو نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ ماں ہی کے توسط سے ایک ایجنسی چلا آیا تھا اور پھر یہیں اسے حنیفہ ملے تھے، جو اس کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ اس نے ایجنسی سے ٹریننگ حاصل کی اور باڈی گارڈ بن گیا، محض اس لیے کہ مزید کوئی ایکٹریس کسی نشے میں دھت وحشی کا نشانہ نہ بن جائے، صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسا محافظ ثابت ہو سکے جس پر بابا کو فخر ہو، اور صرف اس لیے اس نے اسی پل اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی آگے بڑھا دی تاکہ وہ قیامت کے دن ان سے کہہ سکے کہ انتہائی نفرت کے باوجود بھی وہ اپنے مرد ہونے کی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، کیونکہ وہ بابا کا بیٹا تھا، ان کا سب سے پیارا بیٹا۔ ایک ہفتہ بالکل خاموشی سے گزر گیا تھا۔ سلینا اپنے فوٹو شوٹ میں مصروف رہی تھی۔ حال ہی میں اسے ایک فیشن پریڈ کی ماڈلنگ کی بھی آفر آئی تھی۔ پیسے اچھے تھے اور وقت کا اتنا ضیاع بھی نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے حامی بھرنے میں ہی عافیت جانی۔ ساحر جب سے اسے گارڈ کرنے لگا تھا تب سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ بغیر کسی خوف کے زینوں اور لفٹ سے سفر کر لیا کرتی تھی۔ ہاں، البتہ ایک ہفتے سے اس نے یاسر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایجنسی میں بھی اسے نہیں دکھا تھا، شاید اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن وہ فیشن شو کی تیاری کے لیے عین وقت پر آ پہنچی۔ وہاں پر موجود میک اپ آرٹسٹ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اپنے لیے پچھلا پروٹوکول دیکھ کر اس کی آنکھیں جانے کیوں بھر آئی تھی۔
शायद उसकी ज़िंदगी वाक़ईतन नॉर्मल हो गई थी। मेकअप मुकम्मल हुआ तो उसने लम्हे भर को आईने में देखा और दम बखुद रह गई। क्या वो भी इतनी मावराई लग सकती थी? रोशनियों में उसका वजूद कुछ और जगमगा रहा था। मेकओवर रूम के अंदर उसी पल किसी जानी पहचानी सी हील्स की टुक टुक सुनाई दी तो उसने यूं ही चेहरा उठाकर देखा। वो चेहरा नहीं झुका सकी। उसे लगा वो सांस भी नहीं ले सकेगी। उसी पल रूम के बाहर खड़े साहर को अपनी गर्दन में एक बारीक सी सुई खुपती हुई महसूस हुई थी। वो उसी पल पलटा और उसी तेजी से मारिया के गार्ड्स को परे धकेला। वो अब उनसे लड़ रहा था। उसके जिस्म की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही थी। शायद वो इंजेक्ट किया गया मवाद था जिसके बायस लम्हे भर को उसके लिए दुनिया धुंधलाती जा रही थी। वो गर्दन में बढ़ती तकलीफ के बायस एक हाथ गर्दन पर रखता एक घुटने के बल झुका था। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसने दांत जमाकर खुद को बेहोश हो जाने से रोके रखा। गार्ड्स अब उसके चारों इतराफ थे। वो उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। मेरे आसाब बहुत मजबूत हैं। तुम लोग मुझे महज एक इंजेक्शन से काबू नहीं कर सकते। वो उसी पल तेजी से उठा और उनमें से एक को उठाकर दूर फेंका। रूम में उसके ऐन पीछे मारिया इस्तादा थी। उसका अक्स आईने में नजर आ रहा था। सलीना को कुछ गलत होता हुआ महसूस हो रहा था। वो अगले ही पल उठ खड़ी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बेयकीन सी आवाज़ उभरी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसके साथ रखी आरामदेह कुर्सी पर पुरसुकून से अंदाज में बैठ गई। अगले ही पल 2 उंगलियों के इशारे से उसने किसी को अंदर आने का इशारा किया था। दरवाजे से एक कम उम्र नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक खुला हुआ लैपटॉप भी मौजूद था। उसने लैपटॉप लाकर सामने मौजूद टेबल पर रखा और फिर मुअद्दब सा पीछे हो गया। मारिया ने आगे बढ़कर एक उंगली से वीडियो प्ले की। सलीना के लिए स्क्रीन वाज़ेह नहीं थी, लेकिन ये आवाज़ें वो उन आवाज़ों को पहचानती थी। उसने बर्फ होते वजूद के साथ आगे बढ़कर लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाह डाली और फिर बेसाख्ता ही खौफजदा होकर अपने लबों पर हाथ रखे। ये स्कैंडल की वीडियो, ये वीडियो जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। ये एक वीडियो जिसने उसे कामयाबी के ताबनाक आसमान से ज़मीन पर ला फेंका था। ये वीडियो अब तक अपना वजूद रखती थी। उसे लगा वो सांस नहीं ले रही है। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। उसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही थी। वो अगर अब किसी स्कैंडल का शिकार हुई तो कभी अपने करियर को इस्तवार नहीं कर पाएगी। और महज इस एक ख्याल ने उसकी हयात से ज़िंदगी का आखिरी कतरा तक सेंच लिया था। क्या कहा था मैंने तुम्हें? मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। मारिया की आवाज़ पर उसे लगा कि किसी ने उसे डस लिया है। उसे उसकी सफाकी पर लम्हे भर को यकीन नहीं आया था। वो बाहर अब तक गार्ड से लड़ रहा था, लेकिन उसकी ताकत जैसे लम्हा बा लम्हा रेत की मानद गिरती जा रही थी। ये तो उसके ताकतवर बाजुओं की ताकत थी कि वो अब तक उनसे लड़ने की हिम्मत मुझ में रख पाया था। कोई आम बंदा होता तो कब का होश खोकर गिरने के करीब हो सकता था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा धाड़ से खोला। तुम ऐसा नहीं करोगी, उसकी कपकपाती आवाज़ उभरी थी। एक क्लिक की दूरी, सलीना मजहर, बस एक क्लिक की दूरी और तुम तबाह हो जाओगी। उसके बर्फ से लहजे पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। सलीना के चेहरे को देखकर साहर को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। वो आगे बढ़ने लगा कि उसे मारिया के साथ आए गार्ड्स ने एक झटके से काबू में किया। वो घुटनों के बल गिर सा गया था। सलीना ने आंखें फैलाकर उसकी जानिब देखा था। उसे साहिर की गैर होती हालत देखकर जैसे अपने सर पर सब कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा था। हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी अगर तुम मेरी एक बात मानोगी तो, उसने सौदेबाजी करते हुए कहा। तो उसने उसे जख्मी आंखों से देखा। क्या करना होगा मुझे? बेजान सी आवाज़ पर मारिया को कमीनी सी खुशी का एहसास हुआ था। उसने अगले ही पल 2 उंगलियों के साथ खड़ी लड़की को इशारा किया तो वो इशारा समझकर रूम के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक लिबास था। मारिया ने सिलक के उस लिबास को हाथ में लेकर उसकी जानिब उछाला था। तुम आज ये पहन रही हो। लिबास उससे टकराकर कदमों में जा गिरा था। वो झुकी, फिर उसे उठा लिया। उस लिबास की साख्त बहुत बेहया थी। वो बगैर दुपट्टे वाले बहुत फैशनेबल कपड़े पहनती थी, लेकिन वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। ये ऐसा लिबास था जो बेहयाई के भी किसी गहरे जुमरे में आया करता था। उसने अगले ही पल जख्मी आंखों से मारिया का चेहरा देखा था। तुम जानती हो कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें इस लिबास में वहाँ बैठे हजारों मर्दों के सामने पेश करना चाहती हूँ। तुम पर यह साबित करना चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम मेरे सामने रेत के एक नन्हे जर्रे जितनी अहमियत भी नहीं रखती हो। वो बोली थी तो लहजे में जलन सी भड़कने लगी। सलीना ने नफी में सर हिलाया था। मैं ये नहीं पहन सकती। मैं ठीक है, तो फिर इस वीडियो को सरे बाजार हो जाने पर तुम सबको क्या जवाब दोगी? उसके लिए खुद को तैयार कर लेना
اور وہ اگلے ہی پل تیزی سے پلٹی تھی۔ سلینا نے چیخ کر اسے اپنے جانب متوجہ کیا تھا۔ ساحر بند ہوتی آنکھوں سے اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بس ایک پل کو زمین پر گرتے ساحر کو دیکھا تھا اور پھر انہی بے جان قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ گارڈز اب ساحر کو باہر گھسیٹ کر ایک جانب بنے کاٹ کباڑ کے کمرے میں پھینک آئے تھے۔ وہ بے بسی سے گردن جھکائے اٹھنے سے قاصر تھا، لیکن اس کے اعصاب اب تک جاگ رہے تھے۔ بمشکل کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دبا کر اس نے کسی سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ سلینا نے لباس زیبتن کر لیا تھا۔ اسے لگا وہ خود کو کبھی آئینے میں نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کی آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ مزید کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ اس کے سامنے اپنی زندگی کا ہر پہر دھندلاتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں نازیبا لباس پہننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بس ایک جملہ مکمل کیا تھا اس نے، وہ بھی بہت مشکل سے، اپنے اندر موجود پوری طاقت لگا کر۔ جانے کس سے رابطہ جڑا تھا اس کا؟ مزید اسے اپنے آس پاس کی کوئی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ سلینا نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ اپنے دودھیا وجود سے آنکھیں نہیں ہٹا سکی۔ لباس کی فال ایسی تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی پوری کمر برہنہ تھی، بال کھل کر ایک کاندھے پر گر رہے تھے۔ آگے سے اس کا نسوانی حصہ واضح تھا، کندھے بھی برہنہ تھے، باقی لباس پیروں تک گرتا تھا۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ خدا کے لیے! اس نے ماریا کی جانب دیکھ کر بس 3 الفاظ کہے تھے۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ویڈیو کے کلک پر بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے بے جان قدم موڑ لیے۔ ماڈلز کی قطاروں کے بالکل آخر میں اسے ریمپ پر اس لباس کے ساتھ واک کرنی تھی۔ اس کا سانس جیسے ہر لمحے خشک ہوتا جا رہا تھا۔ زمین اس کے وجود پر تنگ ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا نام کال کیا جانے لگا۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ آج سلینا مظہر اپنی ہی نظروں میں گرنے جا رہی تھی۔ اس نے کئی انچ لمبی ہیل کے ساتھ قدم آگے رکھا۔ ماریا گارڈز کی فوج کے ساتھ کھڑی اس منظر سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ماڈلز اب اس کی واک پر اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ سلینا کے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ اس کا چہرہ موت کی حد تک سفید ہو چکا تھا۔ اسے لگا کہ وہ گرنے والی ہے۔ اس لڑکی کی طرفداری کرتے تھے تم عمر؟ اب ذرا اس کے لباس پر نظر ثانی کرو۔ مراد کی استہزاء سی آواز ابھری تھی۔ عمر بھی اتنا ہی ساکت چہرہ لیے سلینا کو ریمپ پر واک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تیز روشنیوں میں اس کے آنسو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، بس اس کا چمکتا وجود نظروں کی زینت تھا۔ وہ سامنے جا کھڑی ہوئی، چہرہ اٹھا کر اندھیرے میں براجمان افراد کو دیکھا۔ اسی پل کوئی ماریا اور گارڈز کی قطار میں سے بغیر کسی دقت کے آگے بڑھا تھا۔ لوگوں کی گردنیں یکبارگی اسے آنے والے شخص کی جانب گھومی تھی۔ ماریا کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ گارڈز چونکہ اس سامنے کی جانب متوجہ تھے، اسی لیے وہ اس شخص کو آتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے۔ وہ بھاری چاپ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، خوفناک حد تک بے تاثر۔ اس کی بھاری چاپ جیسے پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ لوگ اب سلینا کی بجائے اس شخص کو تک رہے تھے۔ سلینا نے کچھ محسوس کر کے آہستہ سے چہرہ پھیرا تھا۔ وہ جیسے پتھر بن گئی۔ سرمئی آنکھوں والا گارڈ اب چلتے ہوئے اسی تیزی سے اپنا سیاہ کوٹ اتار رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے اسے تک رہی تھی، پھر وہ واقعتاً اس تک آ رکا۔ ہال میں ہر جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ مراد اور عمر بھی اسی سن انداز سے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے کوٹ گھما کر سلینا کے کندھوں پر ڈالا۔ اس کی آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ آنسو ٹھہر گئے تھے، بس ان میں ایک بھیگا سا تاثر تھا۔ یاسین نے بس ایک نگاہ اس ہال پر ڈالی تھی، پھر اس نے وہ کیا جو آج تک کوئی بھی کرنے کی جسارت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے سلینا کو کلائی سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے پلٹا۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ اس کی کلائی تھامے اب واپس جا رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اسے آج تک کسی نے ایسے بے عزتی سے نہیں بچایا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد بزدل تھا، اور ایک وہ تھا جو ہر ایک پر لعنت بھیجے اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی کر سکتا تھا۔ کیا تم نے کبھی محبت ہوتے دیکھی ہے؟ سلینا کے دل نے اسے سرگوشی کی تھی۔ وہ اب تک اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا تھا کہ کوئی اسے روکتا تو اس کی ماں اسے روکتی۔ اور جو تم دیکھو، کبھی محبت ہوتے تو جان لینا کہ دل جان لیتا ہے ہر اس سیاہ پہر کو جو وارد ہوتا ہے دل کی سیاہی پر، اور پھر اس کی سیاہی زائل ہونے لگتی ہے ایک سنہرے پہر سے جو لائے تمہارے لیے سیاہی میں ایک سنہرا پہر، تو تھام لینا اسے اے نادان دل۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔
کیا کوئی طریقہ تھا اس لڑکے کو روکنے کا؟ اگر کوئی طریقہ تھا تو سلینا اس طریقے سے واقف کیوں نہیں تھی؟ جانے وہ اس کے ساتھ بنا کسی دقت کی کھنچی کیوں جا رہی تھی؟ اس نے اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اسے روکا، نہ ہی اسے یہ کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کہاں جا رہا ہے۔ کیا اس کے پاس یہ پوچھنے کا وقت موجود تھا؟ کیونکہ یاسر کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو بہت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ کچھ دیر قبل والے ڈریسنگ روم میں وہ اسے ایک بار پھر لے آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا لیپ ٹاپ زمین بوس ہو چکا تھا۔ پرزے دور تک اڑتے ہوئے گئے تھے۔ اس نے سہم کر یاسر کی جانب دیکھا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ماریہ حسن نے لیپ ٹاپ زمین پر دیکھا تو گویا یاسر کی حرکت پر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر لڑکی کی جانب اشارہ کیا تو وہ پلٹ کر سلینا کو لیے تیزی سے اندر جا چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر ماریہ پر ڈالی اور پھر اس کے قریب چلا آیا۔ بالکل خاموش قدم لیے، لمحے بھر کو ٹھہر کر اس کا سفید چہرہ دیکھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں سلینا کے آس پاس ایسی گھٹیا حرکت کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اور وہ ساتھ جو بھی کرو، لیکن یہ لباس والا مذاق آئندہ برداشت نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس قدر ٹھنڈک لیے کہا تھا کہ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈ نے آگے بڑھ کر یاسر کی جانب بڑھنا چاہا لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ اسے آنکھیں اٹھا کر تنبیہ کر چکا تھا اور اس سمے وہ اتنا غصے میں تھا کہ کسی کی بھی ہڈیاں توڑنے سے نہ چوکتا۔ ماریہ نے اپنے تمام گارڈز کو ہاتھ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اسی پل سلینا باہر نکل آئی، اپنے پچھلے لباس میں ملبوس۔ یاسر نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے باہر چلا آیا۔ پیچھے فیشن شو میں گویا سناٹا چھا گیا تھا، ایک گہرا اور خوفناک سناٹا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ دھکیلا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس سے فی الحال کوئی بات بھی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اندر کی جانب پڑ گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کندھے سے لگا ساحر موجود تھا۔ وہ شاید بمشکل اپنے حواس میں واپس آیا تھا۔ یاسر کے کندھے سے لگے اس کی حالت سلینا کو خاصی غیر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ یاسر نے جھک کر اسے پچھلی نشست پر اندر بٹھایا تھا۔ سلینا کو اس کی حالت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل سوالیہ نظروں سے ڈرائیو کرتے یاسر کی جانب دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت اتنی غیر کیوں لگ رہی ہے؟ انہوں نے اسے ایک طاقتور سا نشہ انجیکٹ کیا ہے۔ ہم اب کہاں جا رہے ہیں؟ ہاسپٹل۔ اور پھر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ساحر کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ کتنا خیال رکھتا تھا وہ اس کا، کتنا کیئرنگ اور پیارا سا انسان تھا وہ، مضبوط جسم کے ساتھ نرم گرم سا دل رکھنے والا۔ بیڑا غرق ہو اس ماریہ کا تو دل میں اسے ہزار کوسنے دیتی۔ اب وہ ساحر کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ہاسپٹل میں وہ اور یاسر دوڑتے ہوئے اسے لیے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے ان دونوں کو باہر انتظار کرنے کے لیے کہا تو وہ دونوں ہی باہر ٹھہر گئے۔ کچھ دیر قبل کا ہر واقعہ جیسے تھم سا گیا تھا۔ انہیں ابھی محض ساحر کی فکر تھی۔ کچھ پل بعد ڈاکٹرز ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلے تو یاسر ان کی جانب بڑھا۔ سلینا البتہ اس کے پیچھے ہی استادہ تھی، فکر مندی سے ڈاکٹرز کا چہرہ تکتی ہوئی۔ آپ انہیں وقت پر لے آئے، اگر مواد رگوں میں پھیل جاتا تو اسے قابو کرنا بے حد مشکل ہو سکتا تھا۔ ان کے اعصاب کافی مضبوط تھے، اسی لیے مواد کا اثر اتنا گہرا نہیں ہوا، لیکن 3-4 دن کی کیئر کی انہیں ضرورت ہوگی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو یاسر نے پلٹ کر ایک نگاہ سلینا پر ڈالی۔ اب وہ دونوں ہی وارڈ کے گول شیشے سے اندر جھانکتے ہوئے بے ہوش ساحر کو تک رہے تھے۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ یاسر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ پل بعد ایجنسی سے کئی گارڈز چلے آئے تو وہ دونوں ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ وہ دونوں ہی بہت خاموش تھے، ایسے جیسے کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ سلینا چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آ گیا تو وہ اس کے ساتھ ہی اتر آیا، پھر اس کے ساتھ ہی لفٹ سے اوپر آیا، ایسے جیسے یہ سب روز کا معمول ہو۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہونے لگی، پھر ٹھہر کر پلٹی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت خاموش لگ رہا تھا، بہت سنجیدہ۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ سلینا اب محتاط نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ کیا وہ غصے میں تھا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ میں نے وہ لباس جان بوجھ کر نہیں پہنا تھا، اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ تمہیں مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم غصہ ہو کیا؟ اس نے پیاری سی شہد رنگ آنکھیں اس پر جما کر پوچھا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ نہیں، میں غصہ نہیں ہوں۔ اگر تم وہ ڈریس خود پہننا چاہتی تو شاید میں کبھی درمیان میں نہیں آتا۔ ایون کوئی بھی کارڈ درمیان میں نہیں آتا۔ ہم سبجیکٹ اور اس کے کام کے درمیان صرف تب آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی کام کو کرتے ہوئے غیر آرام دہ ہو رہا ہے
یا پھر اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے؟ یہاں پر میرا غصہ ہونے کو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اگر تم پر کوئی گارڈ غصہ ہو بھی تو تم اسے ٹوک سکتی ہو۔ ہمیں حفاظت کرنی ہے، کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ اس کا جواب سن کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یاسر عالم آج بھی اتنا ہی پروفیشنل تھا۔ تھینک یو مجھے وہاں سے نکال کر لانے کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ غصہ نہیں تھا، لیکن سلینا جانتی تھی کہ وہ غصے میں تھا۔ اس نے جس انداز سے ماریا کا لیپ ٹاپ زمین پر دے مارا تھا وہ اس کے تیش کی عکاسی کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن تم نے اس کا لیپ ٹاپ کیوں توڑا؟ کیا تم اس ویڈیو کے متعلق جانتے تھے؟ ساحر نے بتایا تھا۔ شاید وہ دیکھ چکا تھا اس ویڈیو کی جھلک۔ اس کا جواب سن کر وہ چند پل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ویڈیو وائرل کر دے گی اگر میں نے وہ لباس نہیں پہنا تو۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو اس کے پاس کہاں سے آئی، لیکن وہ یقیناً اب بھی اس کے پاس ہی ہوگی۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا ایک بار پھر اتھاہ گہرائیوں میں گرنے جا رہی ہوں۔ پچھلا خوف ایک بار پھر سے عود آیا تھا۔ جس کے پاس بھی ہے ویڈیو دیکھ لیں گے اسے۔ کیا مطلب دیکھ لیں گے؟ کیا وہ ویڈیو کسی طرح حذف کی جا سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن ابھری تھی۔ یاسر نے خفیف سا سر اس بات میں ہلایا اور جو ہی پلٹنے لگا تو کسی کی آواز پر ٹھہر گیا۔ پیچھے سے سلینا نے گردن ذرا باہر نکال کر دیکھا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ اس کے سامنے عمر کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پاس چلا آیا۔ اس کی آنکھیں سلینا کو گیلی محسوس ہوئی تھیں۔ شاید وہ پورے راستے اپنے آنسو روکتا آیا تھا۔ عمر؟ اسے کسی اپنے کو سامنے دیکھ کر سکون سا محسوس ہوا تھا۔ ایک ہی فرد تھا جسے وہ اصل معنوں میں اپنا گھرانہ کہہ سکتی تھی۔ آپ کیسی ہیں سلین؟ وہ سب ٹی وی پر کیا تھا؟ وہ واقعتاً اسے پریشان محسوس ہوا تھا۔ سلینا تو اس کی فکر دیکھ کر پگھل ہی گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ رونے لگ جائے۔ لمبی کہانی ہے، تم اندر چلو۔ لیکن یاسر اور عمر اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں یاسر کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی۔ دوسری جانب یاسر بے تاثر آنکھوں سے اس کا پرکشش سا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک وجیح جوان تھا۔ کیا آپ وہی ہیں جنہوں نے سلینا کو ایسا لباس زیبتن کرنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ کیا آپ کی ایجنسی کو شرم نہیں آتی ایسی چھوٹی حرکتیں کرتے ہوئے؟ سونے پر سہاگا، انہیں قربانی کا بکرا بنانے کے بعد انہوں نے بھیجا بھی تو اپنے ہی آدمی کو بچانے کے لیے۔ سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو؟ اور اس کی بات سن کر سلینا بھگ سے اڑی تھی۔ عمر کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ بھی شدید قسم کی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی کہ عمر کو مزید کچھ کہنے سے روک سکے، لیکن وہ اسے کوہنی سے تھامے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ یاسر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اسے بلا وجہ کے سوالات کے جواب دینے کی عادت نہیں تھی، لیکن عمر کا اس کو کوہنی سے تھام کر اپنی جانب کرنا جیسے اس کی نس پر جا لگا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل سخت آنکھیں لیے اس عمر نامی مخلوق کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو اسے بہت برا لگا تھا، لیکن اس برا لگنے کا جواز اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ اگلے ہی پل بنا جواب دیے بنا آگے بڑھ گیا تو وہ دونوں ہی گردن پھیر کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سلینا نے چہرہ پھیر کر ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت رسید کی تھی۔ وہ مجھے وہاں سے بچا کر لایا تھا اسٹوپڈ۔ اس نے بے چینی سے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا جہاں سے وہ بس ابھی ہی گیا تھا۔ عمر نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ سب پتا ہے مجھے ایسے لوگوں کا، پہلے نقصان پہنچاتے ہیں پھر اس کی بھرپائی کرنے کے لیے سب سے آگے آ جاتے ہیں۔ آپ تو اس انڈسٹری میں کام کرتی ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کو تو ایسے لوگوں کا پتا ہونا چاہیے۔ وہ اس پر خفا ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں اس انڈسٹری کے لوگوں کو جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ واجد حسن کے ٹائم بھی مجھ سے یہی بول رہی تھی۔ عمر کو جیسے اس کی وضاحت میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس منحوس آدمی کا نام نہیں لو میرے سامنے، سب اس کی بیوی کا کیا دھرا ہے۔ عمر اس کی بات پر چونکا تو اس نے گہرا سانس لے کر اس کی یقین دہانی کے لیے سر ہلایا۔ لمبی کہانی ہے، آ جاؤ اندر چلیں۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں اپارٹمنٹ کے اندر چلے گئے۔ وہ ساحر کے پاس واپس چلا آیا تھا۔ ایجنسی سے اسے حنیفہ کے کال بھی آ رہی تھی۔ معاملہ سرے بازار ہو گیا تھا اور وہ یقیناً اس سے وضاحت طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ ساحر کو دیکھ کر وہ ایجنسی چلا آیا۔ اترتی شام میں ایجنسی کی گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ وہ صبح سے ارمان کے ساتھ کیس کے سلسلے میں مصروف رہا تھا۔ جس سمے ساحر کا رابطہ اس سے جڑا وہ اس پہر ایجنسی سے چند ضروری فائلز لینے واپس جا رہا تھا۔ سچ شکر کہ ساحر کا رابطہ اس سے جڑ گیا۔ اگر وہ کسی دور دراز کام میں مصروف ہوتا تو شاید سلینا کے لیے کبھی نہیں جا سکتا تھا، اور یہ ایک نہ جانے کا خیال جانے کیوں اس کے دل میں خالی پن سا اتارتا جا رہا تھا۔ وہ نچلے فلور پر آیا تو بنا کسی سے کوئی بات کیے حنیفہ کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ گارڈز اسے سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ بھی اسے ٹی وی پر دیکھ چکے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی فی الحال اسے جواب طلب کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا موڈ آف تھا۔
اور وہ سب اس بات سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلا آیا۔ حنیفہ نے گلابی آنکھوں میں ڈھیر و فکر لیے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ کس کا کام تھا یہ سب؟ ماریا حسن۔ حنیفہ کی پریشانی ہر لمحے جیسے بڑھتی جا رہی تھی۔ ماریا اور اس کا بارسوخ باپ انہیں سلینا کی جانب سے خوف زدہ کر رہے تھے۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ اپنے گھر۔ حنیفہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ پتھر چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جی۔ ساحر کی وجہ سے پریشان ہو کیا؟ جی تھوڑا سا۔ اب سلینا کو گارڈ کون کرے گا؟ اس کی اگلے ہفتے دوبارہ ایک شوٹ ہے۔ آپ کو جو گارڈ قابل بھروسہ لگے اسے آسائن کر دے۔ تم سے زیادہ میرے لیے قابل بھروسہ فی الحال کوئی نہیں ہے، لیکن تم تو کیس کو دیکھ رہے ہو، ایک وقت میں کیا کیا کرو گے؟ وہ کہہ کر اگلے ہی لمحے اپنا خیال رد کر رہے تھے۔ پھر اس کی جانب دیکھا تو وہ ہلکا سا چونکے۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو؟ کیونکہ میں غصے میں ہوں۔ اور یہاں حنیفہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس سے مزید سوالات کرنا بیکار تھا۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتا تو یوں ہی مختصر ترین جواب دیا کرتا۔ وہ اسے جانتے تھے۔ شاید وہ ساحر کو لے کر اپسیٹ ہو گیا تھا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتے رہے اور پھر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اگلی کوئی بھی بات کیے بغیر وہ باہر چلا آیا تھا۔ گارڈز آپس میں نظریں چرا کر اس کے ساتھ سے گزر رہے تھے۔ اسی پہر کسی کی ہیلز کی ٹک ٹک ابھری تو سب نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جولیا تھی اور وہ یقیناً یاسر سے ملنے آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے ٹھہر کر زار سے پوچھا تو اس نے خفیف سی نگاہ کیبن پر ڈالے۔ یاسر آفس کے اندر ہی تھا۔ وہ یہی ہے، لیکن ابھی وہ خاصے ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ آپ پھر کبھی آئیے گا۔ لیکن جولیا نے اسے نہیں سنا۔ ایک ہاتھ نزاکت سے جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب بے بسی سے دیکھا تھا۔ کچھ پل بعد ایک بلند سی آواز ابھری۔ سب نے اپنے سر مزید فائلز اور لیپ ٹاپس میں گھسا لیے تھے۔ آپ ابھی میرے آفس سے جائیں اور آئندہ بغیر اجازت یہاں قدم رکھنے کی کوتاہی مت کیجیے گا، سمجھیے آپ؟ نچلے فلور پر سناٹا چھا گیا تھا۔ سپریم ہینڈسم پارٹ بہت غصے میں تھا۔ ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان یو، آئی ایم کلیئر۔ وہ دھاڑا تھا۔ شیر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ سار نے بے بسی سے آفس کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی بھاری دل کے ساتھ گہری سانس خارج کی تھی۔ میں آپ کے باپ کا ملازم نہیں ہوں، نکلے میرے آفس سے ابھی۔ اور جولیا اینڈرسن اپنی ہچکیوں کو بمشکل قابو کرتی آفس سے نکل کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ حنیفہ اور سلمان اس کی دھاڑ سن چکے تھے، لیکن بغیر کسی بات کا نوٹس لیے اپنے آفسز میں بلا چمان رہے۔ کچھ معاملات تھے جہاں وہ بھی اس کے سامنے نہیں بول سکتے تھے۔ جولیا جا چکی تھی۔ نچلے فلور پر کام معمول کے مطابق جاری رہا۔ وہ سنجیدگی سے فائلز کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ ارمان سے بھی وہ مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس لمحے کرائم سین پر موجود تھا۔ سمرین رضا کا قتل ہوئے آج 5واں دن تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ان کی تفصیلات بھیج دو، میں یہاں مزید ڈائریکٹرز وغیرہ سے ان کے متعلق اہم معلومات لے لوں گا۔ وہ فون پر دوسری جانب ارمان سے بات کر رہا تھا۔ اوکے، مزید کوئی اپڈیٹ ملی تو انفارم کرتا ہوں تمہیں، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ نچلے فلور پر رات کے اس پہر بس اب چند ہی گارڈز رہ گئے تھے۔ یہ وہ تھے جن کی نائٹ شفٹ تھی۔ ایجنسی میں بھی خاصی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی کام سمیٹ کر اپنے آفس سے اٹھایا تھا۔ زار اور شیر جا چکے تھے۔ اس نے فون نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہاں سلینا کے چند پیغامات جگمگا رہے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو؟ کیا تم مجھ سے ابھی ملنے آ سکتے ہو؟ اس نے آخری پیغام پڑھ کر اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس، آستینے پیچھے چڑھائے ہوئے، اس کا کوٹ سلینا کے پاس ہی تھا۔ نچلے فلور سے اوپر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ فون مسلسل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ سلینا اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے کئی وسوسوں نے گھیر لیا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر اپنی کار کی جانب قدم بڑھائے۔ اگلے کئی لمحات میں وہ اس کے اپارٹمنٹ کی عمارت کے سامنے موجود تھا۔ وہ کار سے نکل آیا لیکن آگے نہیں بڑھ سکا۔ سلینا اس کے سامنے ہی موجود تھی۔ اس کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ اب جھک کر کسی غریب عورت سے بات کر رہی تھی۔ ہاتھ میں کھانے کی چیزیں لیے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فکر مندی سے اس کے چھوٹے سے بچے کے متعلق کچھ پوچھ رہی تھی۔ اب وہ اسے چپ چاپ دیکھے گیا۔ جینز پر سفید سا نرم سویٹر پہنے، بالوں کا گول مول سا جوڑا بنائے، کچھ تھا جو وہ محسوس کر کے پلٹی تھی۔ شاید وہ اس کا ارتکاز تھا، خاموش، عجیب، نرم سا ارتکاز۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرائی تھی، پھر جلدی سے اس کی جانب چلی آئی۔ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ایسے میرے بلانے پر ہر دفعہ آ جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا لڑکے؟ تم سے محبت ہو جانے کا خدشہ ہے، وہ کہہ کر ہنس رہی تھی۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکا۔
وہ اس پر جولیا کی طرح برس نہیں سکا، اسے ٹوک نہیں سکا، اس پر سخت الفاظ کا استعمال نہیں کر سکا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیوں بلایا تھا مجھے؟ اس کے جوڑے سے نظریں چرا کر اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا، پھر آنکھوں سے بھی نگاہیں چرا لیں۔ اسے احساس ہوا کہ جوڑے سے زیادہ آنکھیں خطرناک تھیں۔ ویسے ہی بلایا تھا، ساحر کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی۔ تم یہ فون پر بھی پوچھ سکتی تھی، میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے۔ تمہارا وقت اتنا بھی قیمتی نہیں کہ ذرا سے ضائع ہو جانے پر مصیبت آ جائے گی، بغیر کسی افسوس کے کہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیا ہم تھوڑی سی واک کر سکتے ہیں؟ کیا تم تھوڑی دور تک چل سکتے ہو میرے ساتھ؟ اور جولیا پر تیش میں برسنے والا گارڈ بغیر کوئی بات کہے اب اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ چند پل دونوں بالکل خاموش رہے۔ سڑک کے اطراف میں قطار در قطار موجود درخت ان کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ ان کے بھاری تنوں پر لپیٹے گئے سنہری کمکمے جل رہے تھے۔ سلینا کا چہرہ ان کمکموں کی سنہری عکس میں دمک رہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، کچھ پل بعد اس نے کہا تھا۔ اس نے خفیف سا چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ کر کہتی جا رہی تھی، اپنے اپارٹمنٹ میں، اس زندگی میں ان کمکموں، سڑک، پھول، پودوں، یہاں تک کہ خود سے بھی شدید اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ دم گھٹ رہا تھا ہر شے کی موجودگی سے۔ دل کر رہا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، کبھی پلٹ کر اس زندگی کی جانب دیکھوں تک نہیں۔ لوگ مجھے بھول جائیں، جن کی یادداشت میں میرا وجود نقش ہو وہ ختم ہو جائیں۔ ان کے بعد آنے والے لوگ ان لوگوں کو بھی بھول جائیں جنہیں کبھی میں یاد رہی تھی۔ میں کسی کو یاد نہ رہوں، نہ مجھ سے جڑی کوئی ذلت کسی کو یاد رہے۔ اس کی آواز میں گہری اداسی اتر آئی تھی، آنکھوں میں گلابی سی نمی بھی ابھری تھی، بالکل ہلکی سی۔ پتہ ہے ہم ایکٹریس سال ہر سال ایسے کام ڈھونڈتی ہیں جن کے بعد لوگ ہمیں کئی دہائیوں تک یاد رکھیں۔ محض یاد رکھے جانے کے لیے ہم ایسے کاموں کا انتخاب کر لیتی ہیں جن کا انت بہت تاریک اور بھیانک ہوتا ہے۔ روشنیوں کے پار کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جانتے ہو، وہ ٹھہر کر ہلکا سا اس کی جانب مڑی تھی۔ وہ بھی ٹھہر گیا۔ لوگ پھر بھی ہمیں بھلا دیتے ہیں۔ سڑک کے ہر جانب اس کی شہد رنگ آنکھوں کی اداسی تحلیل ہو گئی تھی۔ ہماری کسی کوتاہی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہر آنے والے نئے چہروں کے سامنے پرانے چہروں کی قیمت صفر کر دیتے ہیں۔ ہم انتھک محنت کے بعد دوبارہ ابھرنے کی چاہ میں ہر رات گہری اذیت کا شکار ہو کر سوتی ہیں۔ ہم پھر سے واپس آتی ہیں، ایک بار پھر بھلا دیے جانے کے لیے، اور زندگی اسی دائرے میں کٹتی جاتی ہے، بغیر کسی مقصد کے ایک اذیت ناک دائرے میں، گول گول، آغاز اور اختتام کی تفریق کیے بغیر۔ وہ چپ ہوئی تو سب کچھ خاموش محسوس ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے گارڈ؟ لوگ ہمیں اپنی جاگیر کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ ہمیں انسان کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ گارڈ ساتھ کھڑے درختوں کو خاموشی سے تکتا رہا، پھر وہ کچھ دیر بعد بولا، لوگ ہر وہ شے تباہ کر دیتے ہیں جو ان کی دسترس میں ہو، صرف وہ محفوظ رہ سکتا ہے جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ یہ دنیا ہر احساس، عزت اور انسان میلا کر دیتی ہے۔ اس کی مدھم سی آواز ابھری تھی۔ سلینا نے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں؟ اس نے ایک دفعہ پھر پوچھا تھا۔ کیونکہ سب کچھ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ درختوں کی طویل قطاریں ویسے ہی استادہ رہیں، کمکمے جلتے رہے۔ ذرا آگے موجود گولائی میں لگا فوارہ اپنا پانی چکردار دائرے سے گزارتا واپس وہیں لا رہا تھا۔ اس پانی کے بہنے کی آواز ماحول میں اترتی جا رہی تھی۔ کیا ہم ایک ہی جھٹکے میں اس ہر لمحہ اذیت دیتی زندگی سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سکون کے لیے محض مرنے کا خیال ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اس نے نام آنکھوں کے سامنے موجود فوارے کو دیکھا تھا۔ اس دفعہ وہ کچھ نہیں بولا۔ سلینا چند پل بعد اس کی جانب گھومی تھی۔ وہ سامنے دیکھتا رہا۔ تم آج اتنے ڈسٹرب کیوں لگ رہے تھے؟ پلیز مجھے یہ مت کہنا کہ تم اپسیٹ نہیں تھے۔ خاموشی، وقفہ، کوئی جواب نہیں۔ کیا تم جواب نہیں دو گے؟ تب بھی نہیں جب بات میرے متعلق ہوگی۔ وہ جواب کی امید لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یاسین نے گہرا سانس لیا، پھر سڑک کے اطراف میں لگے بینچ پر جا بیٹھا۔ وہ بھی اس کے برابر جا بیٹھی تھی۔ یہاں سے فوارے کو دیکھنے کے لیے گردن ترچھی کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ فی الحال گردن پھیرے یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ تم اگر سٹیج پر نہیں جانا چاہتی تھی تو کیوں گئی؟ اس کے استفسار پر وہ چند پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اداسی یا شاید گہرا دکھ، تکلیف، کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں ڈر گئی تھی، اسی لیے چلی گئی۔ وہ لوگ ساحر جیسے بندے کو گرا چکے تھے، سوچو میرے ساتھ کیا کرتے۔ اس کے جواب پر یاسر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آئندہ کبھی مت جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
اس نے اپنے جوتے کی نوک پر نگاہیں جمائے کہا تھا، بالکل آہستگی سے۔ کیا تم اس وجہ سے اپسیٹ ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بہت خفیف سا سر ہلایا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر ہلکا سا مسکرائی، لبوں کو دانتوں تلے دبا کر اس کی جانب مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ مجھے لگا تھا میں وہیں اسٹیج پر گرنے والی ہوں، پھر میں نے لوگوں کو اپنے پیچھے کسی کو دیکھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگا یوں اتنے لوگوں کے درمیان سے مجھے نکال کر لاتے ہوئے؟ اگر کسی نے تم پر آبجیکٹ کیا ہوتا تو کیا؟ منہ توڑ دیتا اس کا۔ سرمئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکراتی رہی۔ میں اب ٹھیک ہوں یاسر عالم، اتنی پیاری آنکھوں کے ساتھ میرے لیے پریشان ہوگے تو سوچو میرا کیا بنے گا؟ اس کے سوال پر ساتھ بیٹھے گارڈ نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم ہر بات میں میری آنکھوں کا ذکر کرنا بند کر سکتی ہو؟ سلینا نے بمشکل مسکراہٹ دبائی تھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کر سکتی نا، یہ پیاری ہی بہت ہے۔ شٹ اپ سلینا۔ اور وہ ہنس پڑی تھی، کتنا اچھا لگتا تھا اسے چڑھتا ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ اور وہ جو اسے ایک بار پھر ٹوکنے لگا تھا، یک دم ٹھہر کر بے بسی سے ہنس دیا۔ کچھ شک نہیں کہ تم ایکٹریسز کے پاس 2-3 مہینوں سے زیادہ کوئی گارڈ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً اپنی آنکھوں پر کیے گئے تعریفی جملے سمیٹنے کی تاب نہیں رکھتا ہوگا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تعریف کس کو پسند نہیں ہوتی؟ تم میری آنکھوں کی تعریف کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔